بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور درود و سلام پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. پچھلے جمعے جس حدیث پاک پر گفتگو کا اختتام کیا تھا اسی حدیث پاک کے اگلے حصے سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں. پچھلے جمعے ہمارا جو موضوع تھا جس کا ایک حصہ ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے تو آقا علیہ السلام کے ترتیب سفر میں کون سی چیز تھی جو سب سے پہلے آئی تھی. جہاں پر حضور علیہ السلام نے پہلا سٹاپ فرمایا اور حضور علیہ السلام کا براق زمین پر اترا، آقا علیہ السلام کے نالین مقدسین زمین پر لگے اور حضور علیہ السلام نے وہاں نماز بھی پڑھی. تو میں نے سنن نسائی کتاب الصلاۃ جہاں پہ فرض نماز کا بیان ہے حدیث نمبر 337 سے گفتگو کر رہا تھا میں، اور میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضور علیہ السلام جب معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کا سب سے پہلا سٹاپ جو تھا وہ مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب تھا. حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو حضرت جبرائیل امین نے براق زمین پر اتارا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ آقا یہاں پر یعنی نیچے تشریف لائیں اور حضور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ دیں، یا فرمایا یا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضور 2 رکعت نماز پڑھ دیں. تو آقا علیہ السلام نے وہاں نماز ادا فرمائی. جب حضور علیہ السلام کا براق نیچے تشریف لایا تو جبرائیل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا فرمائی ہے. اب یہ نکتے میں نے پچھلے جمعے بیان کر دیے، میں نئے دوبارہ ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ جبرائیل امین کا یہ پوچھنا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی، یہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بادشاہ سفر کرتے ہیں تو ان کے خدام اور غلام بتاتے ہیں، جس علاقے سے بادشاہ گزر جاتا ہے اس علاقے کی پوری ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہاں پر فلاں حاکم ہے. حالانکہ جو حاکم ہوتا ہے وہ بادشاہ کا مقرر کردہ ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کو اس علاقے کا پتہ نہیں ہے، بادشاہ کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے سفر کا احترام اور اس کی مجلس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلام بتائیں. تو خدام میں حضرت جبرائیل امین ہی ساتھ تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے یہ طیبہ ہے. اور اس پر نقطہ یہ بیان کیا تھا وہ تو یثرب تھا، تو جبرائیل امین نے طیبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جبرائیل امین نے سوال ہی اس وقت کیا جب حضور کے نالین لگ گئے تھے اس زمین پر، اور آقا علیہ السلام نے حضور نے نماز ادا فرما دی تھی. تو جبرائیل امین نے اس کا پرانا نام یثرب نہیں لیا. یہ جبریل بھی جانتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نالین لگنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے نماز ادا کر دی. اس کی وجہ سے یہ جو بیماریوں والا شہر یثرب ہے، نالین مقدسین نے اس کی بیماریوں کو شفا دے کے طیبہ اور مدینہ بنا دیا ہے. اس لیے انہوں نے پرانا نام نہیں لیا بلکہ نالین لگنے کے بعد اس شہر کی جو شان تھی
اسی سے کلام کی، یا رسول اللہ آپ نے جہاں نماز پڑھی یہ تو طیبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا یثرب کا طیبہ ہونا، یثرب کا طیبہ ہونا یہ ہجرت کے بعد نہیں ہوا، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کی رات ہوا۔ مدینہ کو طیبہ ہجرت کے بعد نالین مصطفیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ ہجرت سے پہلے معراج کی رات ہی یثرب کا طیبہ ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر جب حضور معراج کے بعد آئے تو سکونت اختیار کی، تو اس شہر کی برکتیں بڑھ گئیں۔ پھر تو قدم قدم پہ نالین مصطفیٰ لگے، جس جگہ پر حضور کے نالین لگتے چلے گئے وہ زمین باقی زمین سے طیب و طاہر اور پاک اور ممتاز ہوتی چلی گئی۔ لہذا جب حضور سفر پہ گئے تو جو پہلا سٹاپ آیا ہے نا، پہلا سٹاپ جہاں پہ حضور رکے وہ تھا سرزمین مدینہ طیبہ، جو ہجرت کے بعد باقاعدہ نام مل گیا، اس کو طیبہ نام مل گیا۔ طیبہ نام تو معراج کی رات ہی مل گیا، لہذا حضور ہجرت گاہ میں معراج کی رات پہلا سٹاپ ہی معراج کا ہجرت گاہ تھا، یعنی مدینہ طیبہ۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام وہاں جب آپ نے نماز ادا فرما دی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ حضور یہ طیبہ ہے اور آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر علم غیب ہوتا تو ہجرت کا فلسفہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم کہتے ہو ہجرت کا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ وہ پتہ تھا، حضور کو ہجرت کا علم تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ میں پوچھتا ہوں کہ جبریل کو کیسے پتہ چلا؟ جبرائیل امین ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کی رات حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ ادھر یہاں آپ کی یہ ہجرت گاہ ہے، آپ کی آقا آپ اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آ جائیں گے۔ یہ جبریل کو علم تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں یار تم جبریل کے لیے یہ علم مانتے ہو، جبریل کے آقا کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہے تمہاری بدعقیدگی؟ غیب کی جو وحی ہے وہ تو اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہا ہے، جبرائیل امین پر وحی تو نہیں آ رہی نا۔ جبرائیل امین کی ذات کے اوپر کوئی شریعت کا نزول تو نہیں، جبرائیل امین تو امین ہے اللہ کی بات اللہ کے رسولوں تک لانے میں۔ اگر اس جبریل کو پتا ہے کہ مصطفیٰ نے معراج کر کے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آنا ہی آنا ہے، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے پتا ہے، تو خادم کو پتا ہے تو آقا کے لیے ماننے میں کیا پرابلم ہے آپ؟ تو یہ کہنا کہ حضور کو کہ ہجرت ہونی ہے کہ نہیں اس کا پتہ ہوتا، تو حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو ہجرت کا پتہ ہوتا، حضور کو ہجرت کا حضور کو پتہ ہی تھا۔ ہجرت 1 سال بعد ہوئی، اس سے پہلے جبریل نے ہجرت کا ذکر کر دیا، حضور علیہ السلام کو بھی پتہ ہی تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آگے چلے، مدینہ طیبہ میں جب نماز پڑھی تو پھر حضور علیہ السلام اس سے آگے چلے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور مقام آیا تو جبرائیل امین نے عرض کی، براق حضور علیہ السلام کا زمین پر آیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہاں بھی نماز ادا فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں بھی نماز ادا فرما دی۔ تو جبرائیل امین نے وہی خادمانہ غلامانہ سوال پھر پوچھا، یا رسول اللہ آقا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا فرمائی ہے؟ اور پھر حضور کی نفی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ اور یہ بات کر کے اگلی بات خود ہی جبرائیل امین نے بیان کر دی۔ اب دیکھیں نا، حاجی عبد الرحمن صاحب بیٹھے ہیں، کسی بات کا ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے، جس بات کا ان کو پہلے سے پتہ ہے میں وہ بات ان کے سامنے کر کے ان کے جواب کا انتظار نہیں کروں گا،
کیونکہ میں نے جواب کا انتظار جو نہیں کیا اور آگے وہ بات بیان کر دی، اس کا مطلب یہ ہے ان کے جواب کی ضرورت ہے، ان کو پتہ ہے، یہ بات ان کو پتہ ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ ساتھ ہی کہا حضور جہاں آپ نے نماز پڑھی یہ طور سینا ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر تشریف لائے تھے اور 40 دن رب کائنات کی قربتوں میں رہے، اور یہاں پر اللہ تعالی ہم کلام ہوا تھا، یہ وہ جگہ مقدس جگہ ہے۔ حضور نے نفی نہیں فرمائی کہ مجھے نہیں پتا۔ حضور نفی کیسے فرما سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کو پتہ ہی تھا، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ چلا فرمایا، 40 دن اللہ کی قربتوں میں رہے، عبادت میں رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے، اللہ کی تجلیات میں کھوئے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو طور سینا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ قرآن پاک میں ہے فلما اتاہا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اس مفہوم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ قصص کی آیت ہے، اسی طرح سے ملتی جلتی آیت سورۃ نمل کی پہلے رکوع کے اندر بھی اس طرح کی آیت موجود ہے۔ پھر یہی واقعہ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں بھی یہ واقعہ اور اسی طرح کے لفظ، اور وہاں پر تو یہاں تک ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا تھا طور سینا پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یعنی کوہ طور ہے آگے، تو اپنے نالین اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ تشریف لے گئے اور اللہ کی قربتوں میں رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی تجلیات نازل ہوئیں، پھر رب کائنات اپنی شان کے لائق ہم کلام ہوا۔ تو جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا وہ جگہ کیا ہوئی؟ وہ اللہ کے نبی کی عبادت گاہ ہوئی، چلا گاہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے نبی جہاں پہ چلا فرمائیں، عبادت فرمائیں، جو جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منسوب ہو جائے، جب وہ جگہ آئی تو جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہاں پہ اتر تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ دیں، تاکہ نیک لوگوں کی چلا گاہ پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا حضور آپ کی سنت ہو جائے، حضور کی سنت بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں شریعت کے اندر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی ولی کامل کا کوئی فعل ہو، کوئی کام ہو، تو وہ شریعت میں سنت نہیں بنتا، وہ باعث خیر و برکت ہوتا ہے، پر وہ شریعت میں سنت کا درجہ اختیار نہیں کرتا۔ شریعت میں سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو حضور نے فرما دیا، یعنی کچھ حضور نے کہہ دیا تو وہ بھی سنت ہے، آقا علیہ السلام نے کوئی کام کر دیا تو وہ بھی سنت بن گیا۔ اگر کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت تقریری بن گیا۔ پر شریعت میں سنت صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ان 3 قسم کے امور ظاہر ہو تو سنت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ولی جا کر طور سینا پر نماز ادا کرتے تو یہ عمل باعث خیر و برکت ہوتا، پر شریعت میں سنت نہ ہوتا۔ کوئی صحابی، کوئی صحابیات میں، کوئی اہل بیت کرام میں سے جا کر طور سینا پر نماز ادا کرتا تو وہ عمل صرف باعث خیر و برکت ہوتا، جائز ہوتا، باعث خیر و برکت ہوتا۔ لیکن جب طور سینا آیا والتین والزیتون والطور سینی والطور وکتاب مستور، پوری سورت طور ہے پارہ نمبر 27 کے اندر، اور پھر 30ویں پارے میں والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ جب وہ جگہ آئی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی نشانیوں میں سے ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی
تشریف لے گئے عبادت کی، وہ ان کی جائے سکونت بھی ہے، جائے عبادت بھی ہے، ان کے آنے جانے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی وہ جگہ بھی ہے، عبادت کی جگہ بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نیچے اتر کر آقا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیں تاکہ نیک لوگوں کی عبادت گاہ پر جانا، وہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا آقا آپ کی سنت ہو جائے۔ لہذا یہاں سے دلیل اخذ کی گئی کہ جہاں نیک لوگ عبادت کرتے ہوں وہاں پر جانا اور نیک لوگوں کے تتبع میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ آقا کی سنت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم تو جاتے ہیں، جب کہیں نقوش ملتے ہیں نیک لوگوں کی عبادت کرنے کے، نیک لوگوں کے بیٹھنے کے، نیک لوگوں کی مجلس بیٹھنے کے، نیک لوگوں کے سنگی بیٹھنے کے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ولی تھے، وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتے تھے، وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے تھے۔ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے ہم تو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر آگے دیکھیں یہ دوسرا سٹاپ ہے، یہ کیا ہے؟ دوسرا سٹاپ ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں جا کے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب اب یہاں سے لوگ خود بخود اوٹ پٹانگ سوال نکالتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فضیلت میں حضور سے بڑے ہوئے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو سمجھ آئی ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آئی ہے، ورنہ اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ حضور سے فضیلت میں موسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں ہیں۔ اس طور سینا پر جا کے نماز پڑھنا چونکہ امت کے لیے سنت بنانا تھا، اور سنت حضور کے فعل کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے حضور نے جا کر وہاں نماز ادا فرما دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جبرائیل امین نے کہا براق اترا، عرض کی حضور یہاں بھی نوافل ادا کر دیں، یہ بھی معراج کی جگہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معراج، آقا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیں، آپ کی یہ معراج نہیں، یہ بھی جائے معراج ہے، لیکن آقا جہاں آج آپ نے جانا ہے اس کے مثل و مثال نہیں ہے۔ حضور دیکھ لیں یہ بھی معراج کی جا ہے، یہاں پر بھی کسی اللہ کے مقرب بندے اور ذات پاک کو اس مقام پر معراج ہوئی ہے، یہ ٹکڑا خطہ زمین کے ساتھ ہے، لیکن آقا جو معراج آج آپ کو نصیب ہوگی، جن قربتوں میں آپ نے تشریف لے جانا ہے، آقا ایک تو یہ کہ وہ زمین نہیں، اور حضور وہ مقام بھی نہیں، وہ لعالم لا مکان ہے جہاں مخلوق میں سوائے آپ کے کوئی نہ گیا ہے نہ جا ہی سکتا۔ میں نے کہا یہ راز تمہیں نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ حضور کی شان کے دوسرے پہر کی طرف جاتے ہو لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو نیک ولی یا نیک ذات نے، اللہ کے مقرب نبی نے جس مقام پر عبادت کی ہے، یہ بھی دلیل ثابت ہوئی کہ وہ جگہ باعث برکت ہے، اور حضور علیہ السلام کا آ کر وہاں نماز پڑھ دینا امت کو یہ سنت بنانے کا مقصد یہ بھی تھا، میرے امتیوں نیک لوگ جہاں بیٹھیں وہ جگہ باعث برکت ہوتی ہے، تمہارے لیے سنت بنا رہا ہوں کہ جہاں نیک لوگوں کی جائے عبادت دیکھو وہاں برکتیں ضرور لینے جایا کرو۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب مساجد میں لوگ جا کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی باتیں؟ بولیے۔ لوگ پوچھتے ہیں قبروں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے مزارات کے ساتھ عبادت یعنی کہ مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ اب سمجھ میں آئی؟ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ولی ساری زندگی رب کو یاد کرتا رہا، ساری زندگی کامل سجدے کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں میں خیر بانٹتا رہا،
لہذا آج اس جگہ مسجد بنا دی ہے تاکہ جو بھی آئے ولی کی جائے عبادت کے فیض و برکات لے کے جائے۔ پھر آگے دیکھیں، عرض کی یا رسول اللہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ طور سینا ہے، جہاں نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر کہا یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ حضور فرماتے پس میں اترا اور میں نے نماز پڑھی تو جبرائیل امین نے کہا، انہوں نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ اب یہ تیسرا سٹیپ ہے، یہ تیسرا سٹاپ ہے۔ کیا ہے؟ تیسرا سٹاپ۔ عرض کی حضور آپ نے معلوم، حضور آپ نے جہاں آپ کو معلوم ہے آقا آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ اب حضور نے نفی نہیں فرمائی کہ مجھے معلوم نہیں، بلکہ جبرائیل امین نے ساتھ ہی سوال کر دیا، حضور آپ نے بیت اللحم میں آقا نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب پتہ چلے کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ پیدا ہو، جس جگہ پہ فوت ہو جائے، جس جگہ وہ عبادت کرے، جس جگہ اس کی مجلس ہو، جہاں وہ لوگوں کے اندر اصلاح اور اللہ کے دین کو منتقل کرے، یعنی جہاں پہ نیک لوگوں کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہو، وہاں پر جایا کرو اور جا کر اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام بیت اللحم یعنی بیت لحم میں حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام اترے اور حضور نے یہاں زمین کے اوپر نالین اقدس لگائے، وہاں حضور علیہ السلام نے نماز بھی ادا کی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ نیک ولی، نیک انبیاء کرام جہاں پیدا ہوں یا کوئی نیک ہستی جہاں پیدا ہوئی ہو، اس جگہ پر جا کر اللہ کو یاد کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور وہ جگہ باعث برکت ہے، وہاں جاؤ تو برکت نصیب ہوتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں پھر میں، آقا فرماتے ہیں پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو انبیاء کرام کو میرے لیے جمع کیا گیا تھا، پس جبرائیل امین نے مجھے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کی امامت کروائی، اور حضور علیہ السلام امام المرسلین و انبیاء ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں وہ ترتیب بیان کی گئی ہے کہ جس ترتیب یعنی سفر میں کیا کیا رستے آئے، اور آقا علیہ السلام جب معراج پر جا رہے تھے تو کہاں کہاں حضور رکے ہیں، کن کن زمینوں کو نالین مصطفیٰ نے نوازا ہے، کہاں کہاں پیشانی مصطفیٰ سجدے کی صورت میں جھکی ہے، اور زمین میں جو برکت تھی وہ تو رہی، نالین مصطفیٰ کی برکت بھی اس زمین پہ شامل ہو گئی۔ لہذا جو طور سینا پہ جائے اس کو برکت موسیٰ علیہ السلام کی تو ملے گی، نالین مصطفیٰ کی برکت بھی طور سینا پہ ہے۔ بیت اللحم میں جو جائے اس کو برکت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تو نصیب ہوگی، اس کے ساتھ نالین مصطفیٰ کی برکت بھی بیت اللحم میں شامل کرتی ہے۔ لہذا جو بھی بیت اللحم میں طور سینا پہ جائے گا وہ ایک برکت سے معمور نہیں ہوگا، یا ایک طرح کی ایک نسبت کی برکتوں سے معمور نہیں ہوگا، بلکہ دوہری نسبتوں کی برکتوں سے معمور ہوگا۔ ایک نسبت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، دوسری نسبت مصطفیٰ ہو۔ اور بیت اللحم میں جائے گا وہاں بھی ایک نسبت جو ہے نا، ایک نسبت کی برکتیں نہیں ہیں، وہاں پر بھی برکتیں دو نسبتوں کی ہے، ایک برکت ایک نسبت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اقدس کی ہے، اور دوسری وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح حضور علیہ السلام معراج کی رات آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر آگے حدیث پاک ہے کہ معراج کی رات، یہ ترتیب میں یہ حدیث آ رہی ہے تو ترتیب میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، اور جو بات حدیث کے لفظوں میں آ گئی ہے میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا جتنی بات میں نے پڑھ کے سنا دی ہے یہ من و عن حدیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب معراج کی رات
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے اندر ایک اور مقام بھی آیا، اور وہ مقام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ روایت کو اگر ترمذی سے پڑھیں ہم اور نسائی سے پڑھیں تو نسائی کے اندر تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کتاب الصلاۃ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر جہاں کیا، اس کے نیچے یہ جو حدیث میں مسلم شریف کی پڑھنے لگا ہوں امام نسائی لائے ہیں، اور ایک بار لائے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار بھی لائے، ایک ہی حدیث کو 4 بار ذکر کیا امام نسائی نے۔ اور یہ روایت جو جن کو بخاری مسلم کا بخار ہے تو یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، وہ کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے فضائل جہاں آتے ہیں وہاں پر حدیث نمبر 6157 ہے اور 6158، 2 مقام پر امام مسلم بھی اس کو لائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کثیف احمر، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے سرخ ٹیلے کے پاس، کثیف احمر کے پاس حضور فرماتے ہیں میرا گزر ہوا کثیب احمر کے پاس سے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، حوالے میں نے دے دیے، نسائی میں بھی ہے 4 مقام پر اور مسلم میں 2 مقام پر ہے، لہذا اس حدیث پر تو سند کا جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتائیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہے کہ جن کی قبر کا علم نہیں ہو سکا، جن کی قبر کا علم نہیں ہو سکا، اور آقا فرماتے کہ میں نے، یعنی ان کی قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یوشع بن نون کے حوالے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کر دیا اور خلیفہ منتخب کر دیا اور ذمہ داری لگا دی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے، پھر کسی کو علم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال پر ملال جو ہے وہ کہاں ہوا، کہاں وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار کہاں بنا، اور فرشتوں نے آپ کو قبر انور میں اتارا۔ یہ سارے عمل ہوتے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن کسی بھی بشر انسان کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ دیکھا جس چیز کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو اس کا آقا کو پتہ ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے میں جا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حضور فرماتے میں نے دیکھا، اور کسی متن کے اندر یہ جملہ نہیں کہ آقا نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو جگہ ہے فلاں جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، حضور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بالکل یہ لفظ ہے، فرمایا حضور فرماتے میں نے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علماء نے یہاں صلاۃ کے لفظ کا معنی بیان کیا کہ حدیث پاک کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ علماء نے کہا صلاۃ تو درود کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کے تشریف آوری ہو رہی تھی اور درود پاک سے آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی محبت والے نے یہ ترجمہ کر دیا اور اس نے کہا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کس نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آقا کی تشریف آوری ہونی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بات حق ہے، حدیث میں آ گیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز ادا کرتے، اللہ ان کو رزق بھی دیتا۔ یہ کتابوں کے اندر یہ روایتیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام
قبر میں نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن اب تو حضور کا گزر ہونا تھا نا، اب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہونی تھی، تو اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یصلی بامعنی درود ہے کہ آقا کی سواری گزر رہی تھی، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، یہ ہے اس کا معنی۔ اب اس سے دیکھیں نا، چند باتیں سکھاتا ہوں اس حدیث پاک سے، کیونکہ میں نے بتا دیا یہ مسلم میں 2 مقام پہ ہے اور نسائی میں 4 مقام کا میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں۔ لوگ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو ایسی لوگوں نے روایتیں لکھی ہیں، کتابوں میں ہیں، میں بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ میڈیا پہ میری بات کی تائید کریں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا اللہ کے نبی کو علم نہیں، لکھا ہے لوگوں نے کتابوں میں۔ میں بتا دوں اپنے سامعین و ناظرین کو کہ شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی نے مدارج النبوت میں یہ بات کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اللہ کے نبی کو علم نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث ہے، تاریخ علم میں شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی فرماتے ایسی کوئی حدیث وارد ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس خطہ ہندوستان پر جس ذات سے سند حدیث آئی، اگر وہ نہ ہو، اس خطے کے اوپر جتنے علماء ائمہ حدیث ہیں ان کی سند حدیث اوپر تک مراجع تک پہنچ نہیں سکتی۔ حدیث کی سند ہوتی ہے نا، بخاری کی، مسلم کی، اس کے علاوہ دیگر ائمہ تک جاتی ہے، اور فقہ کی سند ائمہ فقہ تک جاتی ہے، اور تصوف کی سند ائمہ تصوف تک جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ سند حدیث منقطع ہو جائے اگر اس خطے پر شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی تشریف نہ لاتے۔ اور شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی اس مضمون کی کوئی حدیث علم حدیث میں کبھی وارد ہی نہیں ہوئی۔ مدارج النبوہ اٹھا لیں اور پڑھ لیں، پہلے ابوابوں میں پڑھ لیں۔ اگر 1 جلد والی مدارج النبوت ہے کسی کے پاس تو اس کا صفحہ نمبر 84 نکال لیں، کیونکہ میرے پاس وہی نسخہ ہے تو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، لکھ کر انہیں رد کیا۔ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کا اللہ کے نبی کو علم نہیں۔ یار زمین کے اندر کیا ہے اللہ کے نبی وہ حقائق کھول رہے ہیں تمہارے سامنے، اور احادیث جو ہیں وہ اپنی زبان میں پکار کے اعلان کر رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حقیقت ایسی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپی ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تجھ سے نیہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ اور کون سا غیب ہے جو حضور سے چھپا رہ جانا تھا؟ سب سے بڑا غیب الغیب اللہ کی ذات ہے۔ جب آقا نے وہ دیکھ لی تو اور کون سا غیب پیچھے رہ گیا؟ کون سی دیواریں، کون سے صحرا اور کون سی باتیں کرتے ہو تم حضور کے علم کی؟ پھر آپ دیکھیں یہ آقا کا روحانی، اس حدیث پاک پر تیسرا نقطہ، آقا کی روحانی آنکھ دیکھی ہم ہے۔ جب دیکھیں نا براق اڑ رہا ہے تو ہوا میں ہی اڑ رہا، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زمین سے کچھ فاصلے پہ اڑ رہا ہوگا، وہ ہوا کے اندر اونچائی میں اڑ رہا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اونچائی سے آقا کی روحانی نظر دیکھیں آپ کہ صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ تو اس کیفیت میں اس اونچائی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ کرم فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر، قبر پاک کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فی قبرہ، وہ اپنی قبر کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز یا مجھ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور ترجمہ کروں، علماء معاف کر دیں گے مجھے، عامت الناس نہیں، میں علماء سے گزارش، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ قائم کا معنی تو کھڑا ہونا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا
تو موسیٰ علیہ السلام وہو قائم یصلی فی المحراب ہے. جن علماء نے یصلی کا معنی یہاں درود کیا ہے تو یہ تو حدیث پاک کے اندر دوہرا مسئلہ ثابت ہو جائے گا. وہ کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے. وہو قائم یصلی کے لفظ ہے. کیا ہے؟ قائم یصلی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھ رہے تھے. اب پوچھتے ہیں کہ چلو بیٹھ کے درود و سلام پڑھ لے، یہ کھڑا ہو کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا 2 مقام پر. تم لوگ حدیثیں پڑھتے ہو ورقے پلٹ دیتے ہو نا، ہم وہ صفحے بھی پڑھ لیتے ہیں. تمہارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شان مصطفیٰ کی بات آ جائے 4 صفحے شاگردوں سے بھی پلٹا دیتے ہو ظالموں. ہم وہ صفحے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تمہیں مصطفیٰ کی عظمت و شان اور بلندی کی تلاش نہیں. ہم تو کتابیں کھنگالتے ہی اس تلاش میں ہیں کہ کہیں سے حضور کی عظمت کی بات مل جائے. اور صحیح بات، ہم تو چسکے لے کر منبر پر بیان کرتے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. تو کھڑے ہو کر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کے لیے درود و سلام پر. حضور کی سواری گزر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. سوال یہ کہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے؟ بولیں. یہ اب چوتھا نقطہ ہے اس حدیث پر. نہیں، بیٹھ کر بھی تو پڑھ سکتے تھے، وہ بھی تو جائز ہی ہے نا. کوئی بندہ بیٹھ کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بھئی کوئی بیٹھ کے پڑھ لے، میں نے بھی بیٹھ کے پڑھا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، وہ کھڑا ہو کے پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اگر بیٹھ کر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہوتے تو وہ بھی درست ہوتا، تو کھڑے کیوں ہوئے؟ بولیے. پڑھیں اس حدیث پاک پر شارحین کو. شارحین نے لکھا، علماء نے اس کے تحت لکھا کہ کھڑے ہو کر ان کا، جنہوں نے ترجمہ یصلی بمعنی درود کیا، جن علماء نے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ تو حق بنتا ہے کہ درود پڑھیں کہ حضور گزر رہے ہیں. لیکن وہ درود کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں ان کا کھڑا ہونا یہ ادب مصطفیٰ میں کہ حضور گزر رہے ہیں. تو آقا کے ادب میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور درود پڑھا انہوں نے. ظالموں، دیکھیں نا، یہ سنت نہیں ملتی کہ آقا کی تشریف آوری ہو اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. تو اس شیپ کو اگر جمعے کے بعد سنی لوگ اپنا لیں تو تم فتوے لگا دیتے ہو، ہمارے بیانات سنتے ہو، فتوے داغ دیتے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. سوال کرتے ہو، فیس بک کے اوپر کمنٹس لکھتے ہو تم لوگ اور یوٹیوب چینل پہ لکھتے ہو، اور سامنے آ کر سوال نہیں کرتے تم لوگ. موسیٰ علیہ السلام بھی تو کھڑے ہو کر ہی درود و سلام پڑھ رہے تھے نا. اگر وہی نقشہ اٹھا کے ہم نے اپنا لیا تو کیا ظلم کیا؟ اب کوئی بندہ پوچھے کہ تم کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو تو کہا کرو مصطفیٰ کے ذکر کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کوئی پوچھے کہ یہ تمہیں کس نے سکھایا، آپ کہیں کہ اللہ کے پیارے کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے کرتے تھے ایسے، اور اللہ کے پیارے تعلیم ایسے کرتے تھے. پھر بعد میں کئی صحابہ سے ثابت، یہ موضوع نہیں اس لیے میں اس کو چھیڑ لے رہا ہوں، تو نقطہ بیان کر دیا کہ کھڑے ہو کر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، قائماً کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا. اس میں 2 چیزیں ہیں، آقا کے ذکر کا احترام اور ادب بھی ہے، کھڑا ہونا. درود تو بیٹھ کے بھی پڑھا جائے تو بے ادبی نہیں ہوتی،
کوئی بندہ بیٹھ کے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا تو وہ بھی تو ادب میں ہی بیٹھا نا. یہ ادب کے طریقے ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ مطلب کوئی بندہ اگر درود السلام کے حلقے میں کھڑا نہیں ہوا تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت غلط. ایسا نہ کہا کریں کسی کو. یہ قلبی جذبات ہیں. آپ کو کیا معلوم جو بندہ کسی طرح بیٹھا ہے وہ کس دنیا میں ہے, اس کی قلبی احترام اور ادب کہاں گیا ہے. اس طرف نہ جائیں. بس یہ دیکھیں کہ ذکر کر رہا ہے, جو بھی طریقہ اس نے اختیار کیا یہ اس کی محبت کو گوارا ہوگا, اس نے کر لیا. لہذا کچھ دیوانے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر کریں گے, کہ یہ بھی ادب ہے. آپ دیکھیں کوئی دو زانوں تشہد میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ باندھ لیے, کہ یہ ادب کا طریقہ نہیں. بولے یہ بھی تو ادب کا طریقہ. آپ دیکھیں نماز جو ہے یہ مجموعہ ادب ہے. نماز کیا ہے؟ مجموعہ ادب. یہ ادب کا مجموعہ ہے پورا نماز. تو نماز میں کھڑا بھی ہونا ہے, رکوع میں جھکنا بھی ہے, سجدے میں منتہے مقام پر پہنچنا بھی ہے, اور پھر اتحیات میں دو زانوں ہو کر بیٹھ جانا بھی ہے. لہذا کوئی کھڑا ہو تو وہ بھی اب مؤدب ہی ہے, کوئی کھڑا ہو گیا تو وہ بھی باادب ہے, کوئی بیٹھ گیا تو وہ بھی باادب ہے. بس یہ دیکھو کہ ذکر الاپ کون سا رہا ہے. لہذا کوئی کھڑے ہو کے پڑھے یا کوئی بیٹھ کر پڑھے, دلیل نہیں پوچھنی چاہیے. یہ پوچھو کہ پڑھتے کیا ہو. اگر وہ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ظالموں دلیل نہیں پوچھتے اس سے. بس کہو کہ سونے کا ذکر کرنے کے لیے منہ سے کلمات سن لیے, اب جو بھی کر رہے ہو بہتر ہی کر رہے ہو, باقی سب خیر ہے. بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جس طرح دل کرے کرے. کہتے جی وہ کھڑے ہو کر تم پڑھتے ہو جمعے کے بعد, یہ تو نماز کی شیپ بن جاتی ہے, تو جائز نہیں ہے. میں نے کہا جن علماء نے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ کا معنی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي کا معنی درود کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں کھڑے تھے تو وہ کھڑے ہو کر کوئی کام کرنا اگر یہ نماز کی شیپ بن جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے. یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فطور ہے جو فتنہ بعض لوگوں کے دماغ میں آیا, بس اور کچھ نہیں ہے. نماز کے اندر تو دیکھیں نا, اگر آپ کہیں کہ کھڑا ہونا نماز کی شیپ بن جاتا ہے, جائز نہیں ہے, تو بیٹھ کے پڑھنا بھی نماز کی شیپ بن جاتا ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. تو کس طرح پھر الٹا لٹک کے پڑھے درود پاک. یہ میں صرف یہ جو میں نے جملہ معترضہ بولا ہے یہ آپ لوگوں کو تربیت دینے کے لیے کسی کو جواب دیا ہے. نماز کے اندر تو کھڑا ہونا بھی ہے, رکوع میں جھکنا بھی ہے, نماز میں سجدے میں جانا بھی ہے, نماز میں تو قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, پھر بیٹھنا بھی ہے. آج ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ نماز کی شیپ بن جاتی, جائز نہیں. کل کو بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو کہ تشہد کی شیپ بن جاتی, یوں بھی جائز نہیں. اس کا معنی یہ کہ تم گلا دبا رہے ہو کہ ہم درود نہ پڑھ سکیں. اور ہم تو دعا مانگتے ہیں مولا جب سانس نکلے تو آخری کلمہ بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود. تم نے کبھی ہمارے عشق کو آزمایا نہیں, تم ہماری مجلس میں کبھی بیٹھے نہیں, کبھی تم ہماری مجلس میں بیٹھو ہم تمہیں بتائیں عشق کی تاریں جب چھڑتی ہیں تو بندہ کس سطح پہ چلا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام حضور تشریف لا رہے تھے, وہاں سے حضور کا گزر ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر یا نماز پڑھ رہے تھے یا کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. اب ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے آج کا موضوع اختتام کرتا ہوں, پھر اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے. وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی پیچھے والی جو نسائی شریف کی تھی, کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد ہم بیت المقدس گئے, اور بیت المقدس آقا فرماتے ہیں وہاں گئے تو بیت المقدس میں انبیاء کرام کو جمع کیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب انبیاء کرام کی امامت, اچھا امامت کروائی کیسے, وہ سارا اگلے جمعے کا موضوع ہے. یہاں پر ایک سمپل نقطہ آسان سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو سفر کے اندر جب حضور جا رہے تھے تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے,
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیت المقدس کیسے پہنچ گئے؟ اب یہاں پہ فتنہ باز لوگوں کی سوچ بھی بتاتا ہوں، پھر جواب بھی دیتا ہوں۔ فتنہ باز لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور جا رہے تھے، اور ساتھ یہ یعنی جہالت کا یہ عالم ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر قبر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نماز پڑھ رہے تو حضور نے انہی کو دیکھا تھا، اور انہی کو دیکھا تھا، وہی نماز پڑھ رہے تھے۔ یا مسلم شریف میں حدیث ہے، پڑھ لو نا یہ حدیث۔ میں نے آپ کو کہا کہ نسائی شریف میں یہ 4 مقام پہ لائے ترتیب کے ساتھ، امام نسائی، پڑھ لو نا اس کو۔ قبر کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نماز پڑھ رہے تھے یا کھڑے ہو کر حضور پہ درود پڑھ رہے تھے، اور حضور نے سفر کے دوران یہ عمل دیکھا۔ اچھا، براق کتنی سپیڈ سے چلتا تھا؟ یہ نقطہ رہ گیا، بیان کر دو۔ کتنی سپیڈ سے براق جاتا تھا؟ وہ کہتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک وہ قدم رکھتا تھا۔ اتنی سپیڈ سے حضور گزرے، آقا علیہ الصلوۃ اس سپیڈ سے اتنی دور سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں دیکھا بھی، اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہوا قائم یصلی کا معنی درود ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تیزی سے دیکھ لیا کہ حضور جا رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اتنی تیزی سے کوئی بندہ دیکھ تو نہیں سکتا، ہاں وہ عام آنکھ نہیں تھی نا، اس لیے جانے والوں نے بھی دیکھ لیا، نیچے والوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو پہلے جب بیت المقدس میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں بھی موجود تھے۔ اب یہاں سوچ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفتار حضور سے بھی زیادہ، تو وہ شان میں حضور سے بھی زیادہ۔ یہ فتنہ باز لوگوں کی سوچ، یہ جو گلی بازاروں میں بیٹھ کر ملا کی تقریر سناتے، ہمارے جیسے سادہ لوگوں کے دماغ میں فطور بھرتے رہتے ہیں ان کی۔ اب جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ قبر انور سے بیت المقدس گئے تو کس سواری پہ گئے؟ کوئی ہے کسی کو علم؟ بولیں، ہے تو کوئی حدیث مجھے بھی پڑھ کے سنا دو۔ میں نے نہیں پڑھی، مجھے 20 سال ہو گئے کتابیں کھنگالتے ہوں گے، 20 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، میں سینکڑوں کتابیں پڑھ چکا ہوں، 2500 3000 کے لگ بھگ جو میرے نوٹس میں ہیں۔ مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلاں سواری پر اپنی قبر انور سے فلاں سواری پر گئے، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچے، اس لیے کہ حضور کسی جانور کی جو جنت سے آیا تھا اس کی رفتار سے، اگرچہ وہ تیز تھا پر حضور اس کی رفتار سے جا رہے تھے، تو وہ اگرچہ جنت کا جانور ہی تھا پر تھا تو جانور ہی نا، اس کا مقابلہ انبیاء کرام کی شان کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا، بولے نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی رفتار سے تھے، جو سرعت شان اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رکھی تھی وہ اس شان سے گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ براق پر دھولا بنا کے لائے جا رہے تھے تو حضور براق کی رفتار سے گئے، اس لیے آقا کی تشریف آوری سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قبر میں بھی تھے اور آقا سے پہلے بیت المقدس میں بھی موجود تھے۔ آج کا مضمون اسی جگہ ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے بتاؤں گا کہ براق کس نے باندھا اور کیسے باندھا اور حوالہ کیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں من گھڑت بات ہے ان کو بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔